صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زینب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے. ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سیدنا خیر الخلق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار سب سے بہترین مخلوق، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو اس میں سب سے بہترین تخلیق سیدنا آدم علیہ السلام کی فرمائی. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ارشاد ہوا، میری اس مخلوق کو دو حصوں میں یعنی عرب و عجم میں تقسیم کر دو. پھر حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے اہل عرب کو پسند فرمایا، پھر اہل عرب میں سے قبیلہ قریش کو پسند فرمایا،
اور قبیلہ قریش میں سے بنی ہاشم کو پسند فرمایا اور بنی ہاشم میں سے مجھے پسند فرمایا، پس میں سب سے بہترین ہوں اور بہترین امت کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جو سلسلۃ النور کے ایک چشم و چراغ، سید السادات، صاحب کمالات، جن کی فقاہت پر فقہا ناز کرتے ہیں، جن کی شجاعت اور دلاوری جو ہے وہ کوثاروں سے بلند ہے، جن کے نام سے بنو امیہ کے سلاطین اور ملوکیت کے جو ایوان تھے ان میں زلزلہ بپا ہو جاتا تھا۔ ناظرین، جن کی شان میں امام اعظم و حنیفہ، امام شابی، امام اعمش اور دیگر جو اس دور کی بڑی بڑی شخصیات تھیں وہ ان کی تعریف میں رتب اللساں ہیں۔ اللہ کریم نے ان کو فصاحت و بلاغت اور قرآن حکیم کی تفسیر اور احادیث کا اتنا علم عطا فرمایا تھا کہ ان کو لوگ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بحر العلوم ہے، اور سیدنا امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اس دور میں نے نہ ان سے بڑا کوئی فقیہ دیکھا اور نہ ان سے بڑا عالم دیکھا، اور خود ان کے بڑے بھائی برادر مکرم حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ان کے اندر علمی علم تھا، علمی علم تھا اور تقوی ہی تقوی تھا۔ اس کے علاوہ جو تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ خوبیاں عطا کی تھی۔ ناظرین کرام، بنو امیہ کے حکمران جب عراق کے حاکم کو خط لکھتے تو اس کو کہتے کوفہ والوں کو زید بن امام زین العابدین کے قریب نہ جانے دینا، ان کی محفل میں جانے سے روکو، کیونکہ ان کی زبان لوہے کی تلوار سے زیادہ کاٹ رکھتی ہے اور تیروں کی نوکوں سے زیادہ تیز ہے اور جادو سے زیادہ اثر کرنے والی ہے۔ ناظرین کرام، یہ شخصیت وہ تھی جن کی شہادت کی پیش گوئی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور ان کو لوگ حلیف القرآن، قرآن کا دوست کہتے تھے۔ اور ان کی ایک خوبی یہ تھی کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آتا تو یہ کس طرح کھلے انداز سے کرتے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرماتے تھے کہ وہ امام الشاکرین ہیں، اور پھر ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، قرآن حکیم کی کسی نے ان کے سامنے ان کے شاگرد بیان کرتے ہیں، خشمی آدم بن عبداللہ خشمی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم امام زید علیہ السلام کی خدمت اقدس میں بیٹھے ہوئے تھے تو والسابقون اور اولئک المقربون کہ یہ ہم نے قرآن حکیم کی جو تھی یہ الفاظ پڑھے، تو یعنی سبقت لے جانے والے وہ لوگ ہیں، وہ تو ہیں ہی سبقت لے جانے والے۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کون ہے اللہ کے مقرب بندے جن کا اس آیت میں ذکر ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں، اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رکھے اگر میرے دل میں ان حضرات کی محبت نہ ہو۔ اور امام شابی نے کمال کی بات کہی، انہوں نے کہا کہ عورتوں نے اب اس طرح کے بیٹے جننے بند کر دیے ہیں، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جس کا علم فقہ میں یہ بڑا مقام ہو۔ ناظرین کرام، پھر جس طرح وہ ملوکیت کے سامنے ڈٹے، پھر اس وقت کے حکمرانوں کے ظلم اور ان کی تشدد کے سامنے جس طرح آپ کھڑے ہوئے، کن حالات میں آپ کی شہادت ہوئی، اور شہادت بھی ایسی کہ اس جو تھا شہید اعظم کو 3 برس تک سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مکڑی آتی تھی اور ان کے کپڑے اتارے تھے اور وہ جالا بن دیتی تھی ان کے جسم کے ارد گرد، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ جو متعین تھا ایک آدمی گارڈ جس کو رکھا ہوا تھا کہ ان کا منہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کی طرف نہ ہونے دینا، وہ لٹکتے تھے، وہ ان کا جو چہرہ تھا اس کو دوسری جانب کرتے تھے، وہ پھر مکہ کی طرف ہو جاتا تھا، کعبہ کی طرف ہو جاتا تھا۔ ناظرین کرام، پھر وہاں جو گارڈ تھا اس نے خواب دیکھا کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس وہاں تشریف لائے اس کے خواب میں، اور آپ نے فرمایا یہ میری اولاد پاک کے ساتھ تم یہ سلوک کر رہے ہو۔ یہ بات بڑی مشہور ہوئی۔ پھر ان کو کس طرح شہادت کے بعد
کیا ظلم کیا گیا وہ میں نہیں بیان کرتا، میرے آج اسکالر ہی اس کی تفصیلات بیان کریں گے وہ کیا ہوا۔ بس میں ابتدا کر رہا ہوں۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی، جس پہ قسم کا ظلم ڈھایا گیا، جس کی میت کو سولی چڑھایا گیا، آگ میں جس کا لاشا جلایا گیا، اس کی دینی حرارت کی کیا بات ہے۔ آج سیدنا زید بن سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام کے ذکر پاک، آپ کا زہد، ورع، تقوی، بہادری، دلیری، دلاوری، شجاعت اور ظلم کے سامنے ڈٹ جانا، اور وہی پھر کربلا کا جو واقعہ تھا، اور کوفیوں نے جس طرح بے وفائی امام علی مقام سے کی تھی، انہوں نے کس طرح وفائی کی، 80,000 سے 218 کیسے رہ گئے۔ جی نظامی صاحب، کہاں پہ جاتا ہے آدمی؟ بہت ہی المناک اور دردناک ہے یہ ساری داستان۔ بھائی صاحب، کربلا کا ایک تسلسل ہے، ہر عہد میں اپنی نوعیت کی ایک کربلا برپا ہوتی رہی ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ اہل بیت کرام کی واقعہ کربلا کے بعد جتنی شہادتیں ہوئی ہیں مختلف زمانوں میں، مختلف حالات میں، وہ بجائے خود ایک بہت ہی دردناک موضوع ہے، اور امت کو اس کا علم ہے، ذرا تفصیل سے ہونا چاہیے۔ حضرت امام زید بن امام زین العابدین 80 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی ہے مدینہ منورہ میں، 122 ہجری میں آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 61 برس بعد سانحہ کربلا ہوا ہے، اور سانحہ کربلا کے 61 برس بعد یہ شہادت ہوئی ہے۔ یہ دوسری کربلا ہے، جی ہاں، اور اس کے بعد پھر تسلسل ہے۔ حضرت امام زید کی جو شخصیت ہے اس میں چند پہلو بہت ہی نمایاں ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کے والدہ ماجدہ سندھ کی تھیں، حضرت امام زین العابدین کی اہلیہ، تو اس پورے خطے کو یہ شرف حاصل ہے کہ یہ حضرت امام زید کا ننھیال ہے۔ اہل پاکستان کو اس پر فخر کرنا چاہیے، بے شک و شبہ ہے، کیا یہ نسبت ہے، اور ایسی بڑی نسبت، ایسی نسبت۔ دوسرا غازی صاحب، اہل بیت نے متفقہ طور پر آپ کو مدبر قرآن کہا ہے۔ آپ نے اکابر صحابہ کے علاوہ اپنے اہل خاندان سے تربیت پائی، علم حاصل کیا، اور علم کی طلب بھی جو خاصہ اہل بیت ہے اس میں اپنے عہد میں سب سے نمایاں۔ حضرت امام باقر العلوم جیسی شخصیت جو آپ کے بڑے بھائی ہیں، انہوں نے آپ کے علم و فضل کو سراہا ہے۔ کمال۔ حضرت امام جعفر صادق نے تحسین کی ہے، اور بہت ہی عزت اور احترام سے اور محبت سے یاد کیا ہے۔ ذرا بعد میں چل کے حضرت امام رضا نے مامون سے بحث کی ہے حضرت امام زید کے حق میں، اور ان کی عظمت شخصی اور ان کی یہ جو اس تحریک ہے اس کے اغراض و مقاصد کے بارے میں، اور اس کا مبنی بر للہیت ہونا، اس پر حضرت امام رضا کی بہت خوبصورت گفتگو ملتی ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ غازی صاحب جو کثرت زہد و عبادت ہے، آپ کا ایک لقب ستون مسجد ہے، یعنی مسجد نبوی میں اس قدر آپ طویل قیام فرماتے تھے، حسن و جمال بتایا جاتا ہے، جی دراز قد، بہت خوبصورت، بہت خوش گفتار، جمالیاتی ثروتیں، جمالیاتی ثروتیں، تو بالکل اس سلسلہ نور اپنی میں ساری جہتوں کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام زید کی جو علمی خدمات ہیں وہ الگ بہت ہی نمایاں ہیں، یعنی علم الحدیث میں، اس کے علاوہ علم فقہ میں مجموعہ بھی ہے، مجموعہ ہے، المجموع اس کا نام ہے۔ اچھا۔ اور فقہ میں بھی، فقہ میں جو اجتہادی رویہ آپ کا ہے، اور قرآن اور حدیث کو اور آثار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کے جس طرح آپ نے استنباط کیا ہے مسائل عصر کا، اس کی اس عہد میں کوئی نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہ اس ایک شخص کی مختلف جہتیں ہیں جس کی بنیادی وجہ شہرت مجاہد ہونا ہے، اور جس کی بنیادی وجہ شہرت حمیت دینی ہے، اور جو ملوکیت کے لیے واقعی بہت بڑی للکار تھا، لرزہ براندام۔ جی بابا جی، اتنی جرت، ہمت، لیکن ایک بات مجھے جو سمجھائیں آپ، 80,000 بندہ بیعت کرتا ہے، جب کھڑا ہونا پڑتا ہے تو 218۔ یہی بات ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میدان کربلا میں کیا ہوا تھا؟ میدان کربلا سے پہلے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے دست حضرت پر سیدنا امام حسین کی خاطر ان لوگوں نے 30,000 لے، 20,000 لے بیعت کی تھی،
لیکن جب میدان کربلا میں آئے نہ وہ بیعت رہی، بس وہ بیعت پڑھتے پڑھتے انہوں نے میدان کربلا کا مارکا جو ہے بزوں میں خیز تو انہوں نے سر کر لیا، لیکن یہ جو بات تھی ان کے سر میں پڑ گئی۔ یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ حضرت زید بن زین العابدین علیہ السلام یہ عین حسین پاک کی صورت پر آج اسی راستے پہ چلے، اور جیسے کوفیوں نے بے وفائی کی حد کر دی حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، ایسے ہی انہی کوفیوں نے حضرت زید علیہ السلام سے بے وفائی کی حد کر دی، کبھی 80,000 اور 90,000 اور پھر 218 کے 18۔ عجیب بات ہے۔ اصل میں بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ صاحب مقام ہستیاں ظن المومنین خیرا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان والے اچھا گمان کرتے ہیں۔ جیسا کسی نے آ کر بات کی، چونکہ ان کا گمان اور ان کا یقین کامل ہوتا ہے اور ایمان والا سچ بولتا ہے، المومن اذا حدث صدق، لہذا یہ اپنے ہی ایمان کے پیش نظر سمجھتے ہیں کہ جو یہ ہم سے بات کر رہا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے، حالانکہ المومن اذا حدث صدق والمنافق اذا حدث کذب، بولتا وہ بھی ہے جو منافق ہے لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے۔ وہاں حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام سے جھوٹ بکے، جہاں حضرت زین العابدین کے صاحبزادے اور نور نظر حضرت امام باقر علیہ السلام کے چھوٹے بھائی سے بھی وہی بات ہو رہی ہے۔ مجھے کہنے کی اجازت دیجئے، اگر یہ میں کہہ دوں کہ حضرت زید امام حسین کے ثانی ہیں، لا ریب، جیسے حضرت امام حسین سے ہوا ویسے ہی حضرت زید سے ہوا، اسی طرح شہید کیا گیا۔ پوچھا انہوں نے کیا 80 یا 90,000 لوگ آپ کے ساتھ ہو لیے، لیکن انہوں نے یہی چند لوگوں نے آ کر پوچھا آپ کا ابو بکر اور عمر کے متعلق کیا خیال ہے؟ یہ بھی شرارت تھی جی، تاکہ اختلاف ہو، شرارت تھی، شرارت تھی۔ آپ نے فرمایا میں تو ان کو امیر المومنین سمجھتا ہوں، بس یہی انہوں نے شوشے کو لمبا کر دیا، اور پھر وہ جو لوگ تھے پنجابی میں ہم کہتے ہیں پھرنی ڈھگی، لہذا وہ ایک لمحے میں پھر گئے اور وہ آپ کے خلاف ہو گئے۔ پھر موقع ملتا ہے ان دنیا کے طالبوں کو، پھر انہوں نے آپ کو سولی پہ چڑھایا، لیکن وہ سائیں میرے دادا پیر سائیں شیرن پاک ارشاد فرماتے ہیں پنجابی میں، رب دکھا تھی ملداس یار دکھا تھی ملداس سکھی پہ پچھتا میں۔ سبحان اللہ۔ جو آرام اور سکون کو ڈھونڈتے ہیں وہ پچھتاتے ہیں، اور جو یار کی راہ پر دکھوں کو جھیلتے ہیں، نشیب و فراز سے نبرد آزما ہوتے ہیں، ان راستوں میں ان کو پیار اور محبت کی بھیک ملتی ہے۔ راستہ جو ہے یار کی منزل کی طرف، وہ جو منزل ملی، مراد ملی، مدعا ملا، جب آپ مل گئے تو یقیناً خدا ملا، کیونکہ منزل پہ جب ایک سالک پہنچ جاتا ہے تو راستے کی تھکاوٹیں یا راتوں کو بیداریاں یا پریشانیاں یا لوگوں کی مخالفتیں یا دنیا سجن المومن یا پہلے ہی قید خانے میں ہے، لیکن جس انداز سے آپ نے مصائب و آلام کو جھیلا اور جس انداز سے آپ کو 4 سال 2 مہینے 28 کہیں دن ہوتے ہیں، کہیں 10 دن ہیں، اس قدر اتنا عرصہ آپ کو سولی پہ لٹکائے رکھا بابا جی 3 سال لٹکائے رکھا سولی پہ، اتنا بڑا ظلم، اور پھر اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ یہ وہی لوگ تھے جو دیکھتے تھے، جنہوں نے آپ کی غلامی کو اپنانے کے وعدے کیے تھے۔ معلوم ہوا من یضللہ فلا ہادی لہ،
جس وقت کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو گمراہ کرتا ہے تو اس کا کوئی ہادی نہیں ہوتا، اس کا کوئی شیخ نہیں ہوتا، اس کا کوئی رہبر نہیں ہوتا، اس کا کوئی امام نہیں ہوتا، بلکہ اس کا نہ رسول ہوتا ہے نہ خدا ہوتا ہے۔ جی پروفیسر ناصر، منزل حق و صداقت میں جو کام آتے ہیں ایسے لوگوں کے ہی تاریخ میں نام آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بابا جی قبلہ کی بات سے ایک بات ذہن میں آئی کہ شیطان نے جب حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے قسم اٹھائی تو آپ یقین کر گئے۔ قرآن کہتا ہے وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمْ عَلَىٰ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ تو عاشق تھا اللہ کے نام پر جب بیعت کرتے ہیں لوگ۔ امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بے چین تھے۔ جو یزید بن عبد الملک کا زمانہ تھا حضور، ایک تو ملوکیت تھی، بادشاہت تھی، مسلمانوں سے ان کی مشاورت چھین لی گئی تھی، قبضہ تھا، اولاد کے بعد بیٹا پوتا، پھر اس کا آگے اولاد، تو آپ بہت بے چین تھے۔ اور یہ پچھلا زمانہ جیسے یزید ثانی کہتے ہیں، یزید بن عبد الملک کا زمانہ، امام زید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے کہ آپ بہت بے چین تھے، اور جب آپ کی بیعت اتنے لوگوں نے کر لی اور آپ کو نظر آیا کہ آپ خلافت حق کا قائم کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو ان دنوں میں اتنے خوش ہوتے تھے کہ لوگ ان کی خوشی کو دیکھ کر حیران ہوتے، کہتے میں اپنے نانا کے سامنے جا کے شرمندہ نہیں ہوں گا۔ آج کل امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رواج ختم ہو چکا، میں نے اللہ نے چاہا تو میں اس کو دوبارہ سے قائم کروں گا، میں اپنے نانا کی سنت کو پھر صحیح طور پر قائم کروں گا، اور دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہاریں لوگ پھر دیکھیں گے۔ دین سے اتنا دوری ہو چکی تھی، حکمرانوں کا حال یہ تھا محض دنیا کی خاطر جو لوگ مسلمان ہو جاتے نو مسلموں سے جزیہ تک لینا نہیں چھوڑتے تھے، صرف اپنی عیاشیوں کی خاطر، اپنے اقربا کی عیاشیوں کی خاطر، اور ہر طرف ایک بے چینی تھی۔ بندروں کو سونے کے کنگن اور چاندی کے کنگن، یہ کوئی انسانوں والی بات ہے؟ اور یہی بات تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تھا کہ میں اپنے ممبر پر بندروں کو ناچتے دیکھ رہا ہوں، اور یہ واقعی یہی وہی لوگ تھے۔ اور آپ کو پتہ ہے یزید کی موت کے بارے میں ایک یہ ہے کہ وہ بندر کے ساتھ کھیل کھلواڑ کر رہا تھا تو بندر اس کو کاٹا اور گینگرین سے مرا ہے، بالکل ایسے ہی ایک روایت یہ بھی ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں، امام زید کے بارے میں پہلے سے خبریں دے دی تھیں۔ آپ نے بہت جاندار اور خوبصورت انٹرو دیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک دہلمی نے مشکات الانوار میں اس کو روایت کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار امام حسین کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ یا حسین یخرج من صلبک رجل یتحطی ہوا والصحابۃ یوم القیامت رقاب الناس غرم محجلین، کہ تمہاری اولاد سے وہ بچہ ہوگا، وہ تمہارا بیٹا ہوگا جو قیامت کے دن لوگوں کی گردنوں سے ایسے گزر جائے گا تیزی کے ساتھ، اور وہ اور اس کے سارے ساتھی وہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ آقا نے فرمایا یدخلون الجنت بغیر حساب، اور بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، قیامت کے دن صبر کرنے والوں کا اجر بغیر حساب کے ہوگا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہی کے بارے میں جلاء الابصار میں یہ روایت موجود ہے کہ آقا نے فرمایا الشہید من امتی القائم بالحق ولدی المسلوب بکناسہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا شہید قائم بالحق اور میرا بیٹا جسے کناسہ پر لٹکایا جائے گا، حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُ امام المجاہدین، وہ مجاہدین کا امام ہے، قائد الغر المحجلین، قیامت کے دن جن کے 5 کلیان چمک رہے ہوں گے ان کا قائد ہے، اور یہ حضور کی امت کی صفت ہے۔ یاتی یوم القیامت واصحابہ تتلقاہم الملائکۃ المقربون ینادونہم ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ آقا نے فرمایا یہ اور اس کے ساتھی قیامت کے دن آئیں گے تو فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے، ان سے سلام کریں گے، اور ان کو کہیں گے جنت میں داخل ہو جاؤ اس حال میں کہ نہ تم خوف زدہ ہو نہ تم پر کوئی پریشانی ہے۔ اور یہ بات جو امام ابن ابی الدنیا نے لکھی بہت دکھ والی آپ نے بیان بھی کی کہ آقا نے فرمایا، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں دیکھا جو وہاں پر گارڈ تھا کہ حضور نے ان کو لٹکے ہوئے جب دیکھا تو آقا علیہ السلام رو رہے تھے، اور کھجور کے اس تنے کے ساتھ آقا ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور پوچھتے تھے ہاکذا تفعلون بولدی،
اور حضور تو بتا کے گئے تھے لوگوں میری اہل بیت پاک کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ڈاکٹر صاحب حضرت زید بن ثابت آپ کے سامنے تھے، تو آپ نے ان سے کہا کہ میرا ایک فرزند ہوگا بعد میں جو تمہارا ہم نام ہوگا اس کو سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ اچھا جی پروفیسر خود فرماتے ہیں کہ میں نے 13 برس مسلسل قرآن حکیم کی غواصی کی ہے، ڈوب گیا میں قرآن۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی لیے حلیف القرآن کا لفظ کہا جاتا ہے آپ کے بارے میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ نے علم والوں اور ایمان والوں کو بڑے درجات عطا کیے۔ اب آپ کی ایک تو علم لدنی، اوپر سے کسب محنت علم میں اتنی بے انتہا کہ آپ کو اللہ نے علم کا وہ مقام عطا کیا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ کے شاگرد ہیں، اور امام اعظم وہ شخصیت ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ لو کان العلم بالثریا لنالہ رجل من فارس، اگر علم ثریا تک چلا گیا تو فارس کے ایک شخص اسے جا کے نیچے زمین پر لے آئے گا۔ وہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کے بارے میں کہا گیا کہ تمام لوگ علم میں آپ کے عیال ہیں۔ کہتے ہیں 2 برس امام اعظم رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں 2 برس امام زید کے سامنے زانوے امام تلبس جعفر صادق کے پاس رہے، امام باقر کے پاس رہے، امام زید کے پاس رہے۔ بالکل۔ اب آپ اندازہ کریں اتنا بڑا عالم، اور جب وہ ان کے بارے میں کہے ما رأیت مثل زید ولا افقہ منہ ولا اعلم، میں نے زید جیسا کوئی دیکھا ہی نہیں، نہ ان جیسا کوئی فقیہ دیکھا، نہ ان سے بڑا کوئی عالم دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اور امام باقر آپ کے بڑے بھائی باقر العلوم، آپ کا جو لقب بنا کہ علوم کو پھاڑ دینے والے، اگر ان کے الفاظ ان کے بارے میں سنیں تو امام باقر فرمایا کرتے تھے کان واللہ اقرؤنا لکتاب اللہ، اللہ کی قسم ہم میں سب سے زیادہ قرآن کو پڑھنے والے۔ اور آپ نے یہ بات اپنے انٹرو میں بھی کہہ دی، جب امام باقر سے آپ کے بارے میں پوچھا فرمایا سألتنی عن رجل ملیا ایمانا وعلما من اطراف شعرہ الی قدمہ، تم نے مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں پوچھا ہے جو اپنے سر کے بالوں سے لے کر اپنے پاؤں تک علم سے بھرا ہوا شخص ہے۔ اور حضور قرات میں ان کا کام، ایسی قرات کرتے تھے، کمال ہے۔ ان کی قرات پر باقاعدہ امام النحات نے پوری قرات زیدیہ پر ایک کتاب جمع کر دی۔ فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ، اور علم کے اندر اللہ نے ان کو اتنا ملکہ عطا کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں جو اس زمانے میں لوگ ترک کر رہے تھے ایک ایک کر کے لوگوں کے سامنے رائے، اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرنے پر محنت۔ ڈاکٹر نظامی جی 42 ایئرس 42 سال کی عمر میں شہید بھی کر دیا گیا، پھر بھی ایسے نکوش چھوڑے ہیں علمی طور پہ، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ میں، اور پھر میدان جہاد میں۔ کوئی غازی صاحب کمال ہے، یعنی آپ کی شخصیت ایسی ہے، سرنڈر نہیں کیا، سرنڈر نہیں کیا جناب۔ 218 بندے ساتھ ہیں، سرنڈر نہیں کیا، اور ادھر جو ہے وہ 40,000 بالکل جو ہے وہ آ چکا ہے مقابلے میں۔ کمال ہے۔ علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے۔ یہ وہ دور ہے غازی صاحب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر سے اور آپ کے پورے جو اسلامی سلطنت ہے اس کے ممبروں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی صریحاً علانیہ بے حرمتی ہوتی تھی، سب و شتم ہوتا تھا۔ کیا بد نصیبی ہے، اور پھر بھی کلمہ گو تھے، اپنے آپ کو کلمہ گو آپ دیکھیے کہ کیا ذہن بنا دیے گئے تھے کہ امام زید اب لڑ رہے ہیں، 10 بدس لڑائی ہے، نرغے میں ہیں، بیچ میں کوئی صفحے ہیں، چند صفحے فاصلے پر ایک بدذات نے حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا کی اہانت کی بآواز بلند۔ کیا مقصد تھا اس چیز کا؟ وہ بھی کلمہ گو تھا جی۔ مطلب کیا بنا دیا گیا تھا؟ وہ مسلمان رہ سکتا ہے؟ کیسے رہ سکتا ہے؟ سیدہ پاک کی شان میں جو گستاخی کرے وہ کیسے مسلمان رہے؟ بالکل۔ اب دیکھیے کہ ایک آدمی جو غازی ہے اور مجاہد ہے، اور وہ 1 منٹ کے لیے بھی اگر اس کے ہاتھ پاؤں رکتے ہیں تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ آپ یہ الفاظ سن کے شل ہو گئے آپ کے بازو اور آنسو گرنے لگے۔ 1 منٹ کے بعد آپ نے فرمایا کوئی ہے، دور تھا نا، بیچ میں صفیں حائل تھیں، کوئی ہے جو اس ظالم تک پہنچے؟ تو آپ کے ساتھیوں ان 218 میں سے کسی ایک نے اس کو قتل کیا، اور اب اموی لشکر اس قتل کرنے والے پر ٹوٹ پڑا، اس کو بچا کے لے آئے۔ اب حضرت زید کے گرد ان کے ساتھیوں نے گھیرا دے لیا، آپ نے اس آدمی کو لپٹایا اور دیر اس کا ماتھا چومتے رہے، اور آپ نے فرمایا کہ تجھے دونوں جہان کی نعمتیں مل گئیں،
ہائے ہائے. یہ وہ اچھا جسے ان کی شان میں گستاخی کی اس کا بھی انجام اس کا بھی بہت ہی انجام برا ہوا حضور. اس اور کی بھی قاتل سارے جو تھے قتل کیے گئے اور یہ بھی جلائے گئے. بالکل. اچھا یہ ذرا بات بتائے جی. کہ سولی سے اتارا 3 سال بعد جب شام کا بیٹا ہے جی ہاں تو ختم نہیں ہو گیا وہ جو اندر کا کیا اس کو کہتے ہیں غیظ و غضب انتقام جس طرح کا بھی تھا وہ پھر بھی ختم نہیں ہوا؟ جی نہیں ہوا. اور وہ کیسے ختم حضور؟ وہ 1400 صدیاں گزر جانے کے بعد ختم نہیں ہوا. اس وقت تک آپ دیکھتے ہیں کہ ایک پورا بہت مؤثر طبقہ ہے جو اہل بیت کی تحریکوں اور خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان چراغوں کی تعلیمات اور ان کی شخصیات کو دھندلانے کی کوشش کرتا رہتا ہے. ایک کوئی مسلمان آج کسی کو کہے گا کہ کسی کو قتل کر کے ناحق اس کی لاش کو جلا دیا 3 سال سولی پہ لٹکائے رکھیں، اس کے بعد اتاریں اور اس کے بعد جلائیں، جلا کر اس کی خاک بھی بکھیر دیں. غازی صاحب جس کی خاک یہ انہی بکھرتی کی اولاد مجھے لگتا ہے وہ جو حضرت خبیب کو سولی سے بے شک و شبہ اتنی دیر لٹکائے رکھا ان کی وہ جی کھال بالکل. اتاری گئی صحیح ہے. عبداللہ بن زبیر کے ساتھ جو جی ہاں، کچھ جی کیا ہاں، جی ہاں، جی ہاں. یہ وہی سارا نقشہ. لیکن غازی صاحب جس کو جلایا جائے گا اور جس کی خاک بکھیری جائے گی نا، حسین بن منصور کی طرح وہ پھر دلوں میں زندہ رہے گا. واہ واہ واہ. اور یہ تو خاندان رسالت ہے اور انہوں نے تو اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر قیام کیا ہے نا. آپ کے جو خطبات ہیں اپنی پوری تحریک کے دوران ان سب کا نچوڑ بہت ہی واضح ہے. ہمیں ابہام ہوتا ہے، بہت سارے ہمارے مورخین یہ بتاتے ہیں کہ غیر واضح ہے مقصد حسینی. کمال ہے غازی صاحب، یعنی سارا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ ذبح ہو گیا اور ابھی دانشوروں کے نزدیک مقصد حسینی غیر واضح ہے. نہیں جی کمال ہے جی. امام زید ہوں امام حسین علیہ السلام کچھ سمجھ کر ہی بنا ہوں موجے دریا کا حریف، ورنہ میں بھی جانتا معلوم ہے جی، سارا معلوم ہے عافیت کیا ساحل میں بے شک و شبہ. تو حضرت زید نے بالکل سٹیپ بائی سٹیپ بتایا ہے، مرحلہ بمرحلہ بتایا ہے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کی سربلندی کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، میں قرآن کی تعلیمات کے تحفظ کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں، ضمناً میں اس اہانت، اس توہین، اس ظلم اور اس ستم کے خلاف کھڑا ہو رہا ہوں جو میدان کربلا میں ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا ہے. ایک ایک لمحے پر اور وہ جو ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے سرخرو ہو جاؤں گا کہ میں نے شرمندہ نہیں ہونا شرمندہ چاہتا نہیں ہوں گا کہ میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ جی ہاں سر انجام نہ دوں. اصل تو ان کا یہ مطلب بے شک. جی بابا جی. انتہائے ظلم پہ انتہائے ظلم یہ ہے کہ حضرت زید علیہ السلام کے صاحبزادے کو، لڑکے کو خراسان میں شہید کیا. حضرت یحییٰ بتائیں اس کا کیا قصور ہے وہاں؟ ان کا کیا؟ ان کو خراسان میں شہید کیا گیا. پھر ان کے وجود جسدیہ انصریہ کو جیسے باپ کو سولی پہ چڑھایا گیا تھا بالکل ان کو بھی سولی پہ چڑھایا گیا. صفاقی کی انتہا ہے. یہ ظاہر میں تو آدمی تھے لیکن شیطان بھی ان کو سلام کرتا ہے کہ جو مجھ سے نہ ہو سکا وہ تم نے کرا. ایسا ہی ہے، ایسا مجھ کو آتی ابلیس ہے سے یہ نہیں ہو سکا. مجھ کو آتی ہے ہنسی اس حضرت انسان پر، فعل بد تو خود کرے لعنت کرے شیطان. جی واہ واہ بے جب شک. انہوں نے اچھا قیام فرمایا امام زید شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا تھا کہ خروجہ یضاہی خروج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم البدر، کہ آپ کا یہ قیام فرمانا اور ان ظالموں کے خلاف نکلنا بالکل ایسے ہے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر کے دن نکلے. اچھا لوگوں نے سوال کیا کہ پھر آپ کیوں نہیں شامل ہوئے؟ تو آپ ان دنوں علیل تھے، آپ نے پیسے بھیجے، رقم بہت درہم دیے. آپ نے کہا اگر میں میری علالت نہ ہوتی، میں بیمار نہ ہوتا، بڑھاپا میرا نہ ہوتا تو میں ان کے ساتھ کھڑا ہوتا. جی ہاں، عمر میں زیادہ ہو گئے تھے، کمزور، لیکن 10,000 درہم ان کی طرف بھیجے اور فرمایا کہ، اور حیران کن آپ کی یہ پیشن گوئی ہو گئی، جس طرح قلیل تعداد تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کے دن 313، آپ کے ساتھ ہی 218، اور جہاد کیا، قائم بالحق ہوئے، اور اندازہ فرمائے رات کے وقت میں پھر آپ کو اندھیرے میں تیر مار کے شہید کر دیا گیا. آپ کی علمی کمالات یہ ہے کہ تمام محدثین نے آپ کا تذکرہ کیا. امام زید کے تذکرے میں حافظ ابن عساکر کو اٹھائیں، امام دیلمی کو دیکھیں، حافظ سیوطی نے جامع الکبیر میں مسند حذیفہ بن الیمان میں آپ کا تذکرہ کیا، امام مکریزی نے المواعظ والاعتبار میں آپ کے تذکرے کیے، ابن خلدون نے العبر میں آپ کا ذکر کیا، امام حاکم نے جلاء الابصار فی الاحیاء. یعنی ہر محدث
آپ کا ذکر کرتا رہا اور آپ کی شان کو بیان کیا اس انداز میں کہ پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیٹا اگر زندگی اور رہتی اور دنیا کو اپنے علم سے منور فرماتے تو معلوم نہیں یہ کیسے کیسے ستارے تھے حضور، تمام یعنی آپ جتنے اہل بیت کے افراد دیکھیں، ان کے بعد عبداللہ المہد امام حسن کی اولاد میں امام حسن مثنیٰ شہید ہو گئے، امام ابراہیم شہید ہو گئے، محمد ذو النفس الزکیہ شہید ہوئے، سارے امام شہید ہوئے جی، سارے امام علی، امام حسن علیہ السلام سے لے کر امام حسین تک، امام زین العابدین، امام محمد باقر، چلتے ہیں امام زید، یہ سارے گنتے چلے جائیں اور آپ کی تو سب شہید ہوئے۔ اچھا جی ڈاکٹر صاحب، آج کے نوجوان کو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ پڑھانی چاہیے آج کے دور میں بچوں کو، ہمارے طالب علموں؟ جی میری رائے میں تو غازی صاحب یہ بہت ضروری ہے، ضروری ہے اس لیے کہ اگر ہم ایمان کے دعوے دار ہیں تو ایمان کی استقامت اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے کہ ان پاکان امت کا تذکرہ ہمیں معلوم ہو اور ان کی جو تعلیمات ہیں وہ راسخ ہوں ہمارے کرداروں میں، اور ان کی حمیت دینی علی الخصوص۔ تو اگر ہم کسی اور طرح کا چاہ رہے ہیں قوم کو بننا اور بنانا تو پھر ظاہر ہے ہمیں اور چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے۔ آج کل کے دور میں ان حضرات کی جو اسوہ ہے اور ان کی سیرت کے جو روشن پہلو ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے اخذ کیے گئے ہیں، ان میں بڑے ہی پہلو ہیں اور پیغامات ہیں، برکات بھی ملے گی اور ذہنی اور فکری تزکیہ بھی ہو جائے۔ جی بے شک و شبہ، یعنی ایک ایسی جامع الصفات شخصیت جو عالم بھی ہے، فاضل بھی ہے، محقق بھی ہے، فقیہ بھی ہے، محدث بھی ہے، مفسر بھی ہے، غازی بھی ہے اور شجاع بھی ہے اور شہید بھی ہے، اور 42 سال عمر، 42 سال۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستگی اگر اختیار کی جائے اور اپنی صلاحیتوں سے ہر ممکن کام لیا جائے تو خدا اپنا فضل کرتا ہے علوم و فنون میں اور ظاہری و باطنی ترقی کی جب تک ہم یہ پڑھاتے رہے دنیا کی امامت ہم نے کی، بے شک۔ اس کو پریزیڈنٹ نکسن نے اپنی کتاب جو ہے سیز دی مومنٹ یہ خاص طور پہ لکھا ہے، اس نے کہا 700 برس تک ہمارے بجھے ہوئے چراغ جو تھے وہ ہم ایسٹ سے لے کر علم کی روشنی ان کو روشن کرتے رہے، لیکن کہتا ہے ہم بڑے کنجوس نکلے، جب ہماری باری آئی تو ہم سام بن کے بیٹھ گئے، اور آج یہی حال ہے۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو خاص ترکیب جو ہے قوم رسول ہاشمی کی وہ تبھی ہوگی کہ اس کے خصوصیات بھی ہوں گے نا، اور اس کے رجال سے بھی آگاہی ہوگی کہ کن خصوصیات کی بنیاد پر قوم رسول ہاشمی کا امتیاز تھا اور اس کی تخصیص کیسی تھی اقوام عالم میں۔ اگر ہم وہ سارا کچھ نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے مختلف ہیں مقاصد بھی اور اہداف بھی۔ حضرت زید کا جی آپ کے صاحبزادے جیسا کہ بتایا گیا ہے حضرت یحییٰ، اور اس سال خراسان میں اکثر بچے جو پیدا ہوئے ہیں ان کا نام یا زید رکھا گیا ہے یا یحییٰ رکھا گیا ہے۔ عوام کی محبت کا دیکھیے نا، آج بھی۔ اس کے بعد حضرت زید کے پوتے حضرت ابراہیم، بھائی کمال کی بات یاد آ گئی اور آپ کو میں ٹوک رہا ہوں، معاف کر دیجئے گا، فلپ ہٹی نے ہسٹری آف دی عربس میں لکھا ہے، اس نے کہا یہ اس امت کا ایک عجیب ہی معاملہ ہے، جو بچہ پیدا ہوتا ہے یا پیغمبر کے نام پہ پہلے نام اس کا رکھتے ہیں، نہیں تو چاروں صحابہ کے نام پہ، نہیں تو جو نواسے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے خاندان کے، اس نے کہا یہی حسن حسین زید ابو بکر عمر عثمان علی یہی نام رکھتے ہیں۔ حضور صدیوں پورے خراسان میں اور پورے عرب میں 90% لوگوں کا اصلی نام محمد ہوتا تھا، اچھا، اور پھر لقب شمس الدین، جمال الدین، کچھ اور ایسا ہی ہے۔ حافظ شیرازی نام محمد لقب شمس الدین، ساری مثالیں اسی طرح کی ہیں۔ تو غازی صاحب خراسان میں دیلہ میں ایک علاقہ ہے، وہاں زیدیوں کی حکومت قائم ہو گئی، اور اس کے بعد یمن میں تو آج بھی زیدی اکثریت میں ہیں، یعنی جو فقہ زیدی کے پیروکار ہیں۔ ٹھیک، ہمیں یہ اورینٹل کالج میں بھی ہے جی بالکل، سید قمر زیدی صاحب وہ حنفی زیدی ہیں جی ہاں، اور قادری زیدی ہیں، قادری زیدی، جہاں نشائی، جی قادری نشاہی کا حضرت شیخ اکبر، جی آپ فرمائیے۔ حضرت شیخ اکبر ایک حدیث پاک نقل فرماتے ہیں فتویٰ بقیہ میں کہ روز محشر خدا تعالیٰ فرمائے گا قم یا محمد فادخل الجنہ، اے محمد قیام کیجیے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ واہ واہ، بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے، سبحان اللہ۔ حالانکہ خدا جانتا ہے، فرمائے گا ارے تم کیوں کھڑے ہوئے، میں نے تو اپنے محبوب کو بلایا ہے۔ تو وہ کہیں گے کہ خدایا ہمارا بھی نام زندگی میں محمد رکھا گیا تھا اور لوگ ہمیں محمد کہہ کر پکارتے تھے، تو اللہ تعالیٰ ہنس پڑے گا
اپنی شان کے مطابق، اور فرمائے گا اگر کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں جنت میں بھیجا جائے، لیکن میرے محبوب کے نام کی برکت سے فادخلوا الجنہ، سب جنت میں داخل ہو۔ واہ 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 سبحان اللہ، کیا سبحان بات، اللہ۔ نام کی وجہ سے، اس لیے حضور نے زید بن حارثہ کو پیار سے دیکھا اور اس کو جی ہاں۔ فرمایا کہ تیرا نام سن کر میرے دل میں عجیب قسم کی تیری عزت پیدا ہوئی ہے کہ میرے آنے والے بیٹے کا نام بھی زید ہوگا، جس کو سودی پہ چلایا جائے۔ بہت شکریہ کیا بات، ڈاکٹر نظامی، آپ کا بھی، بابا جی آپ کا بھی شکریہ، اور پروفیسر ناصر کتاب الشفا سے جی نسخے کا وقت ہو گیا۔ دماغی کمزوری کا علاج ہے جی 21 دن تک بلا ناغہ تازہ روٹی پر اللہ تعالیٰ کے اسم گرامی یا اللہ 7 مرتبہ پڑھ کر روٹی پر دم کر کے بچے کو نہار منہ کھلائیں، انشاءاللہ دماغی کمزوری دور ہو جائے گی۔ شرط یہ ہے کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ آخر ضرور پڑھیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں آخرت تمہارے رہنے کا گھر ہے، بس اس کے لیے وہ سامان تیار کرو جو ہمیشہ تمہارے کام